یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ رحمان رحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر، اس کو اپنے ذہن دل دماغ میں سمانا، اس کی آج جتنی ضرورت تھی، لیکن آج ہم اتنے ہی ذکر سے دور ہو گئے، رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے، اور یہ سلسلہ ایسے جاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی یاد کی طرف سفر اور واپسی کا راستہ بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مایہ ناز شخصیت اور وظائف اور ذکر اذکار میں بہت گہری دلچسپی رکھنے والے اور مؤلف کتب کثیرہ اور عظیم شخصیت جناب مولانا عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ وہ تشریف فرما ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی خیریت صحت؟ سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ دنیا آج اللہ تعالیٰ کو بھولی ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر، اس سلسلے میں ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس کے عناوین یہی ذکر، فکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد، وہ اوراد، وظائف، اس کا مفہوم، معنی، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے کہ ذکر جو ہے، اس کا سادہ سا مفہوم ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یا شریعت میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ ذکر یا ذکر الہی یا ذکر اللہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، یعنی ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا، نہ بھولنا، غفلت کا شکار نہ ہونا، فراموش نہ کرنا۔ تو ذکر الہی یا ذکر اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور یہ احساس رکھنا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور زندگی کا ہر موڑ مڑتے ہوئے اس کا نام لینا، اور یہ احساس رکھنا کہ اسی سے میں شیطان کی چالوں سے اور اس کے وسوسات سے بچ سکوں گا۔ تو بنیادی طور پر فاروقی صاحب جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ذکر کے بنیادی معنی و مفہوم کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، وہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ رقیب ہے۔ جب ہم اس کی کوئی خاص نعمت دیکھیں تب بھی اسے یاد کریں، خوشی ملے تب بھی اسے یاد کریں، اسی کے کھاتے میں ڈالیں، اور اگر نہ چاہتے کوئی غمی تکلیف آئے تو پھر بھی اسی کا فیصلہ سمجھ کے کلمہ حمد کہیں۔ تو سادہ عام فہم انداز میں ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو یاد رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو یاد رکھنا، اور پھر اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے تر رکھنا۔ اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بھی بہت کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی اس طرف ایک دعوت ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ سادہ لفظوں میں یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ذکر یہ اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کی باتیں ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کی باتیں کیا کرو، مجھے دکھ سنایا کرو، مجھ ہی سے مانگا کرو، مجھے کہا کرو جو کہنا ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں نا وہ بات بڑی آپ نے آیت پڑھی تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، دیکھیے یہ کتنا بڑا، یعنی ایک ہے بندے کا اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد رکھے۔ اس حوالے سے کوئی رہنمائی؟ ظاہر ہے جی، جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم صدق دل سے اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کی طرف سے جواب نہ آئے۔ اللہ تو فرماتے ہیں لبیک عبدی مجدنی عبدی قد فعلت، بندے تو نے مجھے جس زن غمان سے پکارا ہے میں نے کر دیا۔ تو ذکر کے حوالے سے جو آپ نے سلسلہ اب شروع کیا، یہ تو بہت بڑی ضرورت ہے جی۔ دل مردہ ہو چکے ہیں غفلت اور نسیان کے پردوں میں،
تو سب سے پہلے ہم یہی بات سمجھانا چاہیں گے کہ یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، تو ان کو پورے شعور سے کرنا چاہیے۔ اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاں، یعنی یہ پوزیشن، یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے شیخ کہ ذکر کا تعلق صرف زبان سے ہے یا دل کو اس میں کس قدر ہونا چاہیے اور کس قدر شامل ہو ہماری زبان کے ساتھ، یا محض زبان سے کرتے رہیں آپ کا دل جہاں بھی ہے؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اگر صرف الفاظ کا رٹا ہے تو وہ تو صرف ایک زبان کی ورزش کہہ لیں آپ، یا زیادہ سے زیادہ فرض کی ادائیگی کہہ لیں، فارمیلٹی کہہ لیں۔ اصل تو شاید کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ذکر کا جو محل ہے وہ دل ہے، ان الذکر محلہ القلب، کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت موئزن ہو، خشیت موئزن ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں آپ کا دل ڈوبا ہوا ہو۔ اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ افضل الذکر ما تواطأ علیہ القلب واللسان، کہ ذکر ہوتا ہی تب ہے کہ جب زبان بالکل دل کے جذبات کی موافقت کر رہی ہے اور دل آپ کا جو ہے وہ زبان سے نکلنے والے کلمات کے مطابق ہوں۔ تو یہ جو صرف زبان کا رٹا ہے نا جی، یہ صحیح معنوں میں ذکر کامل نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک موقع پہ آپ صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا انسان جو صرف زبان کے رٹے کی حد تک ذکر کرتا ہے تو فثمرتہ ضعیفہ، اس کا ثمر، اس کا پھل بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور اس وقت فی معاشرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو کوتاہی ہے وہ یہی ہے کہ صرف الفاظ کے رٹے تک ذکر ہے، بالکل دل میں وہ معرفت نہیں ہے، دل میں وہ خشیت نہیں ہے، دل میں وہ اعتراف نہیں ہے، دل میں وہ محبت نہیں ہے جو ایک ہونی چاہیے۔ تو ذکر جو ہے وہ صرف الفاظ تک نہیں ہوتا، بلکہ اب دیکھیں نا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ذکر ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو نگاہ اس کی آوارہ ہے، حرام کے وہ معاملات کرتا ہے، لیکن منہ سے وہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نطقاً ذکر سے وہ انسان زیادہ بڑا ذاکر ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذہن میں رکھتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ اس نے جھکائی ہوئے، گو کہ وہ زبان سے خاموش ہے، وہ ذکر کی حالت میں ہے۔ بالکل فَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي طَاعَتِهِ فَهُوَ ذَاكِرُهُ وَإِن لَّمْ يَتَحَرَّكْ لِسَانُهُ، اللہ، کہ جو اللہ کی اطاعت میں اس نے اپنے آپ کو دیا ہوا۔ ایک جج کا ذکر یہ ہے کہ وہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا انصاف سے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھا ہے تو اس سے بڑا ذاکر کوئی نہیں ہے۔ تو رشوت لے کے فیصلہ کرے، زبان سے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، تو یہ خیر تو نہیں ہے۔ وہ جیسے والا ذکر اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کے، بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھنا یہ بھی ذکر ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ آپ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے وجود کو جھکائے رکھنا یہ بھی ذکر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں خاموشی بھی ذکر ہے۔ آپ اگر اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کبھی خاموش رہ کے غور و فکر کرنا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو یہ اب ذکر کی کیفیت میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بعض نام نہاد جو عامل حضرات ہیں نا، انہوں نے معاملات بڑے خراب کیے ہوئے ہیں۔ وہ چلوں میں قوم کو ڈال دیا ہے، رٹے میں ڈال دیا ہے، یہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے، اس میں معرفت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دل کی حضوری، دل کی توجہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اصل محل تو دل ہے۔ اچھا وہ دیکھیں، آپ کی بات سے وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات یتفکر، یعنی تفکر کا وہ ذکر کے ساتھ جو تعلق آپ نے بیان کیا تو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یعنی آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں یا دل سے سوچ رہے ہیں، ایسے تو یہ بھی آپ سمجھیں وہ ذکر کے ہی کیٹیگری میں آپ شامل ہو تو رہے ہیں۔ لہٰذا صرف یہ الفاظ کے رٹے کا نام ذکر نہیں، یعنی بنیادی طور پہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ 1000 خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق۔ بالکل درست۔ حقیقت ہے کہ وہ دل اور زبان، اور یہاں ایک ضمنی طور پہ چونکہ قلب کی بات آئی ہے تو اس کا اصل محل تو قلب ہی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ پوری دل جمی کے ساتھ انسان اپنی زبان کو حرکت دے۔
زبان تو صرف حرکت ہی کرے، اصل جو جذبات ہیں وہ جو دل میں ہے نا ایک اندر، وہ زبان کے ذریعے باہر نکل رہا ہو۔ تو یہاں پر یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں ایک بڑی معروف اصطلاح ہے کہ فلاں کا جی قلب جاری ہو گیا، تو وہ بڑے عجیب طریقے سے اللہ، وہ قلب دل پہ کو ضرب لگاتے ہیں، اس کے لیے ریہرسل کرتے ہیں، کوئی ورزش کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ذکر کا اصل محل دل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبات ہوں اور یہ کیفیت ہو کہ بالکل میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور مجھے وہ اس پہ جزا دینے والا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی کروں گا تو میری پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ دل میں جذبات اور کیفیت پیدا کرنا، یہ ہے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اس کے لیے کوئی مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ جب جواب میں کہیں تو پورے آپ کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو، پتہ ہو میں کس چیز کی شہادت دے رہا ہوں، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کیا میں کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے مسجد میں جاتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب جس کا یہ شعور جاگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اب رحمت کے حصول کے لیے مسجد میں داخل ہو چکا ہے، اس کا یہ ذہن ہو کہ یہ واقعتاً یہ رحمت کا دروازہ ہے، اور جب میں اس دروازے سے اندر چلا جاؤں گا گویا کہ میں اللہ کی رحمتوں کے چمن میں جا چکا ہوں۔ تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی احساس ہو، اور بالکل وہ مسجد کو اللہ کی رحمتوں کی اماں جگہ سمجھے۔ اللہ، تو دو چیزیں ہیں جی، افراط و تفریط ہے، ایک طرف تو غفلت ہے کہ بالکل دل اندھیرے میں ہے، دوسری طرف بدعت و خرافات اور عجیب خواہشات کی پیروی ہے کہ ہم وہ اندھیرے میں قلب جاری کرنے کے چکروں میں پڑ گئے، جبکہ دین میں ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے کہ کیا ذکر کی کوئی اقسام بھی ہیں، اور کیا کیا وہ قسمیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو لسانی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر میں نے بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں، بالکل، اور اپنے وجود کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکا دیا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی بھی جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کے ساتھ امانت دیانت سے پیش آتے ہیں، مثلا وکالت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اللہ کے ذکر کی کیفیت میں۔ اگر کوئی وکیل قاتل کا ساتھ دے، ظالم کا ساتھ دے، وہ 1000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اس کا معاملہ خطرے میں۔ صحیح، تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی یہ عملی ذکر ہو گیا، عملی ذکر کہہ لیں، یا اس کو آپ جسدی ذکر کہہ لیں کہ اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس تر و تازہ رکھنا۔ پھر ذکر کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات کہتے ہیں۔ تو جہاں تک زبانی ذکر کی اقسام ہیں، جو نطقہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ 6-7 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، ہم تسبیح کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے۔ پھر ایک تحمید ہے، الحمدللہ، کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ پھر ایک قسم تحلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، میرا حاجت روا مشکل کشا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ پھر تکبیر کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر اسی طرح آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا، میں کوئی کام کرنے کی قوت نہیں رکھتا اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر۔ اچھا، ان جو اقسام ہیں مزید بھی یقیناً ہوں گی، تو ان میں سے زیادہ تر جو قرآن سنت میں جس کا کہا گیا ہے وہ کون سے ہیں؟ یعنی ہم اگر کرنا چاہیں۔ دیکھیں، تمام کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ مثلا بھی ایک میں آخر میں آپ کو بتلانے لگا تھا، استغفار ہے۔ جی جی، اللہم اغفر لی کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ کہہ کر بھی اللہ کا ذکر۔ ایون کہ یقین کریں یہ درود شریف یہ بھی ذکر الہی کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے گوش گزار ہوتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اسلام کے درجے بلند فرما۔ تو باقی تمام کا درجہ تو مسلم ہے، لیکن یہ جو ہے نا جی تسبیح اور استغفار، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح صحیح۔ اور شاید کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا بھی گیا تھا
کہ تسبیح افضل ہے یا اچھا، یہ استغفار افضل ہے، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ استغفار یہ صابن کا کام کرتا ہے اور تسبیح یہ خوشبو کا کام کرتی ہے۔ صحیح، یعنی ہمارا دامن ہمیشہ گندلا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ اللہم اغفر لی، اس سے میل کچیل اترتی ہے۔ اللہ، پھر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، یہ عطر کا کام دیتا ہے، اللہ، یہ پرفیوم کا یعنی کام دیتا ہے، آپ کو دونوں کی پالش اہمیت کرتا ہے، بالکل صحیح، آپ کو روشن کرتا ہے اور آپ کو خوشبودار بناتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے لوگ، بڑی باتیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ذکر کی، فکر کی، کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط، اپنا تعلق قائم کریں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تخلیق ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ تو ہم ذکر اور فکر والی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے معزز مہمان آپ سے محو کلام ہیں، ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ شیخ سے پوچھتے ہیں، شیخ یہ دعا، ذکر، وظیفہ، ورد، ان میں جو کوئی معمولی سا فرق ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے ذرا، کیونکہ لوگ عموماً ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں یا پھر وہ فرق اپنی نوعیت کا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک کلمہ ذکر ہے، دعا ہے، وظیفہ ہے، ورد ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ تکلف کر کے ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ قریب المعنی الفاظ ہیں یہ۔ صحیح، ذکر جو ہے یہ عام کلمہ ہے، ایک یعنی کلی طور پہ جتنے بھی ہم ذکر، اوراد، کوئی وظائف بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، یعنی ایک بڑا جامع سا لفظ ہے، جس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جن کلمات سے بھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوں گے۔ تو دعا کے حوالے سے غالباً حافظ ابن قیم یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 2 اقسام تحریر کی ہیں۔ ایک ہے دعاء العبادہ اور ایک ہے دعاء المسئلہ۔ دعاء المسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آپ نے کوئی چیز مانگی ہے، طلب کرتے ہیں۔ اور دعاء العبادہ یہ ہے کہ آپ کو خاص چیز تو نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے الہ ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی انتہا درجہ کی بے بسی کرتے ہیں۔ یہ دعاء العبادہ ہے۔ مثال کے طور پہ دعائے یونس علیہ السلام کو رسول اللہ نے دعا کا ہے، دعوت ذنون کا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی طلب نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، مجبور ہوں، تنگ ہوں، مجھے نکالا جائے۔ یہ دعاء العبادہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھیں کتنے باکمال الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کا اعتراف ہے، اس کے پاک ہونے کا اعتراف ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، اور اس کے بعد انی کنت من الظالمین۔ بالکل صحیح۔ تو یہ دعاء یہ العبادہ وہ جو ہوتی آیت ہے، مبارکہ سے بھی، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہاں پہ پہلے ذکر اسی بات کا ہے کہ یعنی جو مجھے پکارو، تو پکارنے کے بعد عبادت کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو میری عبادت سے دور ہوتے ہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو دعاء المسئلہ ہے اس سے دعاء العبادہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ اللہ کو پابند نہیں کرتے ایسا کر دے، اللہ، آپ ہیں تکلیف میں، اللہ علیم بذات صدور ہے، اور آپ کی تواضع کا عالم یہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں، تو میں ناپاک ہوں، میں کوتاہی میں ہوں۔ اب دیکھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی دیکھ لیں، اس میں کوئی یعنی شفا مانگی نہیں ہے کوئی واضح الفاظ میں۔
اللہ اکبر. تو یہ بھی لکھا ہے اہل علم نے کہ دعا العبادہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پابند نہ کیا جائے، یہ بلا شبہ دعا المسئلہ سے زیادہ افضل ہے. ویسے مطلق طور پہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الذکر افضل من الدعا، اچھا اچھا. کہ جو ذکر ہے یہ دعا سے افضل ہے. افضل ہے. جو دعائے مسئلہ ہے صحیح، اس سے ذکر افضل ہے. آپ اس میں اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا شاید اس میں سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو میرے حال کا پتہ ہی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میں اسے نہ بھی پکاروں تو اسے تو پتہ ہی ہے. تو یہ ایک تصور ہمارے ہاں نہیں، یہ تو گمراہی ہے نا، یہ تو گمراہی ہے، کیونکہ پھر یہ بھی ایک تکبر کی ہی قسم ہے. اللہ کو تو علم ہے لیکن اس نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ ودعونی حکم اس نے کیا دیا ہے کہ مانگو. اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا یہ بڑا پسند ہے، پسند ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والی عبادت ہے. تو ذکر اور دعا یہ ایک لطیف سا فرق بعض اہل علم نے کیا. باقی یہ جو بعد والے آپ نے دو لفظ بولے ہیں وظیفہ اور ورد، یہ بعد میں اذکار پر ان الفاظ کا اطلاق شروع کر دیا گیا کہ وظیفہ اور ورد ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ورد بھی اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ یومیہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تسلسل سے کرتے ہیں، بلا ناغہ کرتے ہیں. جیسے صبح شام کے اذکار ہیں. تو وظیفہ بھی مطلب جاب کو وظیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں مسلسل آتے جاتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے، جاب کیا ہے عربی زبان میں. سیلری کو بھی وظیفہ کہہ دیا جاتا ہے، تو آپ ہر ماہ لیتے ہیں. تو اس لیے جو یومیہ آپ کے اذکار ہیں تو ان کے لیے وظائف اور ورد کا لفظ بولا جاتا ہے. آپ صبح و شام اور رات کے اذکار کو وظائف بھی کہہ سکتے ہیں، ورد بھی کہہ سکتے ہیں. تو واللہ عالم یہ جو ایک معمولی سا فرق بعض اہل علم نے کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن مجموعی طور پر یہ قریب المعنی ہی الفاظ ہیں. صحیح. اچھا شیخ، ایک ذاتی سا سوال ہے، وہ یہ کہ رجحان تو ویسے ہر مسلمان کا ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ اس طرف جو زیادہ ذکر کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا آپ کا جذبہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کی. اگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس نہیں ہے نا بندے کو، تو یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. شیطان کا سب سے پہلا جو وار ہے نا بندے پر وہ یہ ہے کہ وہ بندے کو غافل کرتا ہے. غافل بندہ بالکل نہتھا ہوتا ہے. اللہ، یہ ذکر اور یہ دعا یہ بالکل ہتھیار ہے. بالکل صحیح. تو شیطان سب سے پہلے بندے کو بے نماز کرتا ہے، سب سے پہلے بندے کو ذکر سے دور کرتا ہے، پھر بالکل ایک کھلونے کی طرح وہ جیسے چاہتا ہے اس سے کھیلتا ہے. تو اس وقت جتنی خرابی ہے اور اخلاقی کوتاہی ہے، عقیدے کی کوتاہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ذکر کو کیا نہیں ہے. اگر کیا ہے تو رٹے کی حتیٰ کیا، اس کو سمجھا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ذکر اذکار کرنے کے لیے ہمیں بہت سی پابندیوں کی ضرورت ہے، ہم ایک خاص ماحول میں جائیں، خاص توجہ میں جائیں پھر کریں، شاید اس لیے لوگ نہیں کرتے. حالانکہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ سفر پہ ہوں، آپ کہیں اپنے کام میں مصروف ہیں تو چلیں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتے رہیں. تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی، یعنی ذکر کے کوئی آداب ہمیں بتائیے، لوگوں کو بتائیے، ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ بستر پہ لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چیئر پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور یہ جو چلہ کاٹنے کا اور قبرستانوں میں جانے کا اور رہبانیت کا ایک تصور ذکر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یہ اسلام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روز مرہ کی دعائیں بتائی ہیں، قدم قدم کی دعائیں بتلائی ہیں. ہر موڑ موڑتے ایک دعا ہے تاکہ آپ کے پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں، شیطان آپ کو قابو نہ کر لے. تو وہ دعائیں یاد، بلکہ حافظ ابن صلاح نے، میں نے پڑھا ہے ایک جگہ پہ، یہ فقہ و سنہ میں کہیں لکھا ہے کہ حافظ ابن صلاح سے پوچھا گیا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کو تیار کیا ہے. تو ذکر کثیر کی حد کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی قبرستان میں جا کے ڈیرا ڈال لیں یا کو آپ چلہ کاٹیں یا کوئی خاص مشق کریں. وہ فرمانے لگے جو بندہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا التزام کرتا ہے، کل قیامت کے روز وہ والذاکرین اللہ کثیرہ کے صف میں شامل کیا جائے گا. اللہ اکبر.
تو اس تو لیے بہت بڑی بات ہے، یعنی گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتی رہیں، ذکر بھی اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہ زبان کو حرکت دینی ہے نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ. اور یقیناً ہماری جو بڑی خواتین تھی پہلے وہ ایسا کیا کرتی تھی، ایسے ہی کرتی تھی، دودھ پلاتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیں بس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اسکرین ہے. یہی وجہ ہے کہ بچوں جو ہیں وہ ان کی روح میں اور ان کی رگوں میں اب وہ غیرت نہیں ہے، اب وہ تعلق باللہ اور وہ روحانیت نہیں ہے، وہ طمانینت نہیں ہے، کیونکہ ماں نے وہ ایسی فکر ہی نہیں دی، روحانی پرورش ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر نوجوان بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ دین کے سینکڑوں پروگرام سنتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں پگھلتے. وجہ کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کو کیا ہی نہیں ہے. یہی وہ پوزیشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ بات یعنی یہ ذکر نہ کرنے کی سزا بھی ملتی رہتی ہے ساتھ ایسے ہی ساتھ. کوئی شک نہیں ہے. باقی آداب کے حوالے سے کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں جی. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ طہارت ہے کہ آپ باوضو رہ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بے وضو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. آپ باوضو رہیں، طہارت جسدی کا اہتمام کریں، قلبی کا احترام کریں، دل میں جالا نہ رکھیں، دل میں حسد اور نفاق یہ چیزیں نہ رکھیں، ظاہری باطنی طہارت کا خیال کریں. پھر آداب میں دوسری چیز آ جاتی ہے سکینت. سکینت یہ ہے کہ ذکر میں ٹھہراؤ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو تھا نا جلدی تیزی، بالکل ایسے جلدی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بالکل. یہ نہیں، واللہ تبارک و تعالی عالم. اگر وقت نہیں ہے تو آپ ذکر کریں نا، اللہ یعنی کوئی فرض نہیں ہے یہ صبح نماز کے بعد تسبیحات کا پڑھنا فرض نہیں ہے. وقت نہیں ہے آپ نہ کریں، آپ گناہ گار نہیں. لیکن اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو سکینت یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے. بلکہ ایک حدیث میں 10 کا بھی ذکر آیا، یعنی 10 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں نماز کے بعد. بالکل بخاری شریف میں، جی بخاری شریف جی. تو ایک تو اس میں سکینت ہو کہ ٹھہراؤ ہو، جلد بازی نہ ہو. جلد بازی نے ستیہ ناس کر دیا. یہ جو ہے نا ذکر کا کچلنا اور اس کو کترنا اور اس کو چھلنی کرنا، زخمی کرنا، اور مطلب یہ ذکر تو نہیں ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، نہیں، یہ ذکر نہیں ہے. ایک تو اس میں سکینت جو ہے نا، یہ ناظرین کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. بالکل وہ ایسے ہی جیسے کوئی الیکٹرانک چیز کا آپ نے بٹن دبا دیا ہے نا جی، تو وہ خود ہی سے سارا کچھ ادا ہوتے جا رہا ہے. ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو طہارت ہے اور ایک سکینت ہے. سکینت میں سب سے بنیادی چیز ٹھہراؤ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں، لائٹس بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ گردن گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دھمال ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا کہ فطرتی انداز ہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. آپ دیکھیں نا رسول رحمت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیحین میں آتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور 100 دفعہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفار کر لیا کرتے تھے. بالکل صحیح. تو ذکر میں جتنی سادگی ہوگی اور جتنی معرفت ہوگی اور فطرتی طریقوں سے ہوگا وہی اصل میں ذکر ہے. اب لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ وہ حرام کے سارے دھندے بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے کے بعد میں نے مجلس ذکر میں بھی شرکت کرنی ہے تو وہ میرے پچھلے ہفتوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اگلا ہفتہ پھر وہ سارا محرمات میں رہتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ ہم شروع میں بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ذہن میں رکھ کر ان پہ عمل کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور ایسا انسان بہترین اللہ کا ذاکر ہے. اچھا شیخ، یہ بعض اوقات آج ہم دیکھتے ہیں تقریباً 2 ذہن پائے جاتے ہیں ذکر کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ذکر کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ وہ مصنوع نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر سنت سے ثابت ہے تو وہ ہم کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی لفظ مل جائے اپنا خیال تو اس کو بھی ذکر ہی سمجھ لیا جاتا ہے. یعنی ذکر کے لیے مسنون ہونا ضروری ہے یا آپ سنت سے جو ثابت نہیں ہے اسے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تو دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے لعاب میں شفا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں شفا ہے، پسینے میں بھی شفا ہے، لعاب میں بھی شفا ہے، اور آپ کے جھوٹے پانی میں بھی شفا ہے، تو پھر جو کلمات رسول پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے ہوں گے وہ کس قدر زیادہ شفا والے ہوں گے. ہمیں مسنون اذکار کا التزام کرنا چاہیے. مسنون دعائیں یاد کریں، نبوی دعائیں یاد کریں، قرآنی دعائیں یاد کریں. اس جیسا کوئی ذکر نہیں ہے.
ایسی برکت کہیں نہیں۔ باقی آپ اپنی پنجابی زبان میں، اردو زبان میں کوئی بھی ایسا جملہ جو اللہ کی شان میں بولتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ہاں ذکر ہی لکھا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ عربک میں نہیں، اردو میں یا انگلش میں یا اسی کا مفہوم آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کی کو حمد و ثنا کا بڑا بولتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ رتبے والا ہے۔ لیکن خود ساختہ اذکار پڑھ کر پھر ان کو دین بنا کر پھر ان کا اجر و ثواب مخصوص کر کے بیان کرنا، یہ شریعت سازی ہے، بالکل یہ مسنون دعاؤں کا مقابلہ ہے۔ اب میرے پاس کئی ایسے پمفلنٹ ہیں، کئی ایسے کتابیں ہیں کہ وہ اذکار خود گڑے گئے، خود بنائے گئے، پھر ان کی تعداد کا تعین کیا گیا، وقت کا تعین کیا گیا، پھر اس کا فوائد بتائے گئے۔ بھئی یہ آپ کو کون بتا گیا؟ بالکل صحیح۔ پھر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسنون چیزیں عربک میں بنا کر تو اتنی ترغیب دیتے ہیں، کیا ہم نے قرآنی سب دعائیں یاد کر لیں؟ بالکل۔ قرآنی سب ذکر یاد کر کے ہم تھک چکے ہیں؟ کیا مسنون تمام اذکار ہم نے پڑھ لی ہیں، روٹین میں پڑھتے ہیں؟ یقین کریں آپ کی زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو مسنون دعاؤں میں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے بڑی جامع دعائیں جو اللہ نبی کریم تبارک صلی و اللہ تعالیٰ علیہ کی وسلم نے فرمائی تعریفوں کے کوئی ایسے کلمات نہیں باقی بچتے جو رسول اللہ نے اپنے اذکار میں نہ بیان کیے۔ تو ہم تو یہی پیغام دیں گے جی اپنے پیغام ٹی وی سے کہ مسنون اذکار کو اول ترجیح دیں اور وہی یاد کریں اور انہی کو پڑھیں اور انہی کو آگے بیان کریں۔ اور وہ بھی اتنے زیادہ باقی اپنی زبان میں اگر کوئی آپ چیز پڑھتے ہیں، کرتے ہیں اور اس میں شرک نہیں ہے اور ایسا کوئی جھول نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، یعنی ترجیح اسے دی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اگر وقت ہے تو کوئی ایسی چیز جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ باقی عربی میں بھی اگر کوئی اچھے کلمات ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کا مخصوص ثواب بیان کرنا، مخصوص تعداد بیان کر کے، مخصوص وقت بیان کر کے اس پر اجر و ثواب کی دعوت دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دعا، یہ ذکر، اس کا اس وقت ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جب ہماری تقدیر نہ لکھی ہو۔ اب تو ہماری تقدیر میں سب کچھ لکھا گیا ہے، تو اب ان دعاؤں سے، ان اذکار سے، ان وظائف سے، مثلا کسی سے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ اس کی زندگی میں لکھا ہوا ہے، تو اب وہ حادثہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو ہمارے اس ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو پیش آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا خام خواہ لوگ الجھے ہوئے ہیں جی۔ تقدیر کوئی اللہ کا ہم پر جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں ایسے بھائیوں سے جو اس طرح کی باتیں کر کے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی کریم اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے۔ تو ذکر کرو، یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، پہلی بات ہم نے مان لی ہے اللہ کی، تو یہ ہم نے کیوں نہیں مانی؟ بالکل صحیح، یعنی وہی ذات کہہ رہی ہے کہ ذکر کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا ادعونی استجب لکم۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ناانصافی ہے کہ ایک بات ہم مانتے ہیں، دوسری کیوں نہیں مانتے۔ اچھا، دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو دعاؤں کا کیا فائدہ، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو رزق لکھا ہوا ہے، آپ نے کاروبار کیوں کھولا ہوا ہے؟ دکان پر کیا لینے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یعنی ہمیں اپنے سے جستجو کرنی ہے، گھر بیٹھے رہیں۔ یعنی کاروبار کے معاملے میں آپ سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ملازم رکھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، اچھی جگہ پہ دکان لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اسباب ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائے، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ باقی تقدیر یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے علم کا نام ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اختیار ہمارا ہے، انتخاب ہمارا ہے، پسند ہماری ہے۔ ہمیں پوچھا جائے گا ہمارے انتخاب کے بارے میں، ہمارے اختیار کے بارے میں کہ ہم نے چوز کیا کیا، ہم نے اختیار کیا کیا۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے جی، رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات بڑے پڑے، تو اس لیے ہمیں دعاؤں کے ذریعے اور اذکار کے ذریعے ایک تو اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کرنے چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اسباب کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تقدیر ہی اللہ کے علم کا نام ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے، ایمان لا کر آپ اچھی سٹرگل اور کوشش جاری رکھیں، بالکل صحیح، خیر پہ چلتے رہیں۔ جیسے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء والی دعا میں وہ کہتے ہیں اسی دن مجھے یہ وہ فالج زدہ تھے جب ہوا، جی جب میں نہیں پڑھ سکا، ہاں نہیں پڑھ سکا، تو یہ یعنی ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا شیخ، مجلس اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی
بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور یقیناً وہ ذکر کی طرف، فکر کی طرف آئیں گے۔ تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ کوئی خاص الخاص وظیفہ جو آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، وہ پڑھیں۔ اور اچھا، ذکر جیسے یہ ہے نا اللہ کی یاد، تو جتنی آپ زیادہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ آپ کی توجہ ذکر کی طرف ہوگی، اسے بھولتے جائیں گے تو بھولتے چلے جائیں گے۔ تو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے وہ لوگ یہ پڑھنے لگیں اور ان کا ذکر کی طرف رجحان بھی ہو جائے۔ دیکھیں جی، ذکر کے حوالے سے آپ کوئی بھی قرآنی ذکر، نبوی ذکر پڑھیں، وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ ذکر میں راز کی بات یہ ہے خفیہ ذکر، اچھا یعنی آپ تنہائی میں ذکر کریں، اچھا چپکے سے ذکر کریں، علیحدگی میں ذکر کریں۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے رہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، خفیہ ذکر میں بڑی طاقت ہے، اللہ، بڑی طاقت ہے۔ اور باقی تمام اذکار میں سے ایک مسنون ذکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ پڑھیں، سب رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں۔ یہ مسنون ذکر ہے، مدینہ شریف سے مور لگی ہوئی ہے اس ذکر پر۔ خادم رسول اس ذکر کو نقل کرتے ہیں، سیدنا انس، اور یہ سنن ابی داود میں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگیاں دینے والے، سنبھلنے والے، سب کو سنبھالنے والے، میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں، میرے تو اعمال نہیں ہے کہ اتنی بڑی جرت کروں، تیری رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ اللہ، تو یہ انشاءاللہ اسم اعظم بھی ہے، یا حی یا قیوم، رحمت بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے۔ اور یہ چھوٹا سا جملہ ہے، آپ چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بھی دے گا، ہر شر سے بھی بچائے گا، اور یہ جو مایوسی ہے، رکاوٹیں ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ سب تویزات اتار کر، چھلے کڑے اتار کر یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں گے۔ یعنی ہر دم اسی کی رحمت کے ہم طالب ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں اور اسی کے سہارے ہم جینا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ استغیث کا لفظ ہے، یعنی واحد کا یہ ہے، تو اگر ہم جمع کے لیے یعنی سب کے لیے ہم مانگنا وہ چاہیں آئی تو ہوئی کا فرق ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، 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 بلکہ ایک والد کو نستغیث ہی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ساری اپنے اولاد ساری آ جائے، اولاد اور پورا گھر والوں کا، خاندان آ جائے۔ بالکل، تو یہ تاکہ آپ اس کر میں سکتے جامعیت ہو جی جائے۔ ایسے ہی، ایسے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کے صیغے، یقیناً بہت اہم باتیں اور بڑا دلچسپ سلسلہ، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو ہماری اس مجلس کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ ہم ملیں گے تو بہت سی تمناؤں کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ کہ دیکھیے کہ ہم اس ہستی کے ذکر کی یاد دلانا چاہتے ہیں جس نے ہمیں یہ وجود بخشا، جس نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا، جس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا۔ تو اگر ہماری زبان پہ اسی کا ذکر ہی جاری نہ ہو اور ہم اسی سے وابستہ نہ ہوں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس ذکر کو اور اس فکر کو شامل کر دے۔ ایک دفعہ ہم پھر دوبارہ ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ذکر کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا